حسن ہیں، انہی اہل بیت میں امام حسین ہیں۔ امام حسین سے رسول کائنات کتنی محبت کرتے ہیں، رسول کائنات کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ حسین کی زبان کو چوس رہے ہیں۔ اس طریقے سے امام حسین کی زبان کو آقا کائنات چوس رہے ہیں جس طریقے سے ایک انسان کھجور کو چوستا ہے، کھجور کو چوستا ہے۔ حسین سے ایسی محبت کرتے ہیں حضور، اور نبی کونین نے ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کروں گا اس سے رب کائنات محبت کرے گا، اس سے رب کائنات محبت کرے گا، اور جس سے رب کائنات محبت کرے گا اندازہ لگاؤ اس کا مقام کتنا بڑا ہو جائے گا، اس کی بلندی اس کا رتبہ کتنا بلند ہو جائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا۔ تو یاد رکھیں اس دنیا کے اندر ہم حسین سے محبت کریں، امام حسن سے محبت کریں، نبی کے نواسوں سے محبت کریں۔ اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ رسول کائنات ہم سے محبت کریں گے، اور رسول کائنات ہم سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کے وسیلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حسین کی محبت کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں مدینے کی گلیاں ہیں، نبی کے تمام اصحاب نبی کے ساتھ موجود ہیں، انہی صحابہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں تو نبی کونین بچوں کے قریب جاتے ہیں۔ حضور بچوں کے قریب گئے، حضور نے ان بچوں کے درمیان سے ایک بچے کو اٹھا لیا، اپنے گود میں بٹھایا، محبت کرنے لگے۔ حسین حضور اس سے پیار کرنے لگے۔ حسین کبھی اس کے لبوں کو حضور اس کے لبوں کو چومتے ہیں، حضور کبھی اس کی آنکھوں کو چومتے ہیں، حضور کبھی اس کی پیشانی کو چومتے ہیں، حضور کبھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا حضور سرور کائنات نے اس بچے سے محبت کی اور اس بچے کو وہیں پر کھڑا کر دیا۔ آقا کائنات آگے بڑھ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں میں نے نبی کونین کی بارگاہ میں عرض کی فداک و ابی امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی خدمت پہ قربان جائیں آقا، یہ بتائیں بات سمجھ میں نہیں آئی، بچے تو اور بھی کھیل رہے تھے، بچے تو اور بھی وہاں موجود تھے، مگر آپ نے ان بچوں کے درمیان سے ایک بچے کو اٹھایا اور بچوں کی پیشانی کو چوما، بچے کے لبوں کو چوما، بچے کی آنکھوں کو چوما، بچے کو سینے سے لگا لیا۔ محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے انس تم نہیں جانتے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، یہ کل میرے حسین کے ساتھ موجود تھا اور میرا حسین اس کی آگے آگے، یہ حسین کے پیچھے پیچھے، میں نے دیکھا جب میرا حسین آگے آگے چل رہا ہے تو یہ میرے حسین کے قدموں کی کھاد کو اٹھا کر کے اپنی پیشانی سے لگاتا ہے، اپنے لانگوں سے لگاتا ہے، یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضور سے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے اے انس یہ حسین سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے رب کائنات محبت کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے حسین کی محبت کے وسیلے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ یہ حسین کی محبت ہے، یہ حسین کا پیار ہے، ہم حسین سے محبت کریں۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ آقا کائنات نے اپنے آخری وقت میں وصال کے قریب صحابہ کو پیغام دیا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تم اہل بیت سے محبت کرتے رہو گے، قرآن کو پڑھتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، انہی اہل بیت میں امام حسین کا نام آتا ہے۔
ہمیں چاہیے ہم امام حسین سے محبت کریں، امام حسین سے پیار کریں، امام حسین کے نام پر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے تن کو، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ یاد رکھیں امام حسین سے اگر محبت کریں گے ہم تو انشاءاللہ آقا کائنات ہم سے محبت کریں گے۔ یہ محبت ہے امام حسین کی، حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حسین کو نہیں دیکھتے حضور تو حضور کو قرار نہیں آتا، حضور کو چین نہیں آتا، حضور پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے حسین کو نہیں دیکھا، حسین کہاں چلا گیا، حسین کو میں نے آج نہیں دیکھا ہے، حسین کو تلاش کرتے ہیں حضور، حسین کو تلاش کرتے ہیں حضور، حسن کو تلاش کرتے ہیں حضور، حسین کے لبوں کو چومتے ہیں حضور، حسین کے قدموں، حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتے ہیں حضور۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے نواسے امام حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے مسجد نبوی کی جانب لے کر کے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا اس بچے کا نصیب تو کتنا بلند ہے، یہ نبیوں کے سردار کے اوپر سواری کر رہا ہے، یہ نبیوں کے سردار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا بچے کا نصیب کتنا بلند ہے، یہ کتنا اچھا بچہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تم نے سواری تو دیکھ لی ہے مگر تم نے یہ نہیں دیکھا یہ بچہ جب سواری اتنی اچھی ہے تو سوار کتنا اچھا ہوگا۔ حضور نے فرمایا میں نبیوں کا سردار ہوں تو میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ حضرت زید فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا کہیں، اور ایسے ہے جیسے ان کی آغوش میں کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی آغوش میں کیا چیز ہے؟ چادر پھولی ہوئی ہے، چادر پھیلی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا ایک ٹکڑا ہٹایا اور ہٹانے کے بعد دکھایا ایک طرف امام حسین بیٹھے ہیں اور ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا، صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور کی آغوش میں نبی کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نے عرض کی حضور ان کا مقام کتنا بڑا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ رب کائنات نے حکم فرما دیا ہے اے میرے محبوب تم فرما دو کہ میں تم سے کسی چیز کی اجرت نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو تم سے اپنی اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری خوشبو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا اور ان کی محبت کے وسیلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے رسول کتنی محبت کرتے ہیں حضرت امام حسین سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کتنی محبت کرتے امام حسین سے، کتنا پیار کرتے ہیں امام حسین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ایک طرف نواسا ہے ایک طرف بیٹا ہے، جبریل امین آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا پیغام ہے کہ رب کائنات ان دونوں میں سے ایک کو لے لے گا، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کون لینا ہے اور کون دینا ہے۔ حسین کو دینا چاہتے ہیں تو حسین کو دے دیں، ابراہیم کو دینا چاہتے ہیں ابراہیم کو دے دیں۔ اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین نے یہ پیغام دیا تو آنکھ سے آنسو نکلے اور ارشاد فرماتے ہیں اگر میں نے حسین کو دے دیا تو علی کا دل ٹوٹ جائے گا، علی کا دل دکھے گا، اگر حسین کو دے دیا تو فاطمہ کا دل دکھے گا، اگر حسین کو دے دیا تو امام حسن کا دل دکھ جائے گا، حسین کو دے دیا تو حضرت زینب کا دل دکھ جائے گا۔ آقا کائنات نے اپنی بیٹی کے دل کو دکھانا پسند نہیں کیا بلکہ حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میرے رب کو پیغام دے دو کہ محمد عربی اور اپنے نواسے کو بچانا چاہتا ہے اور اپنے بیٹے کو تیری بارگاہ میں دینا چاہتا ہے۔ اپنے بیٹے کو امام حسین کے نام پر قربان کر دیا، امام حسین کو بچا لیا۔ یہ تھی امام حسین کی محبت
محبت امام حسین سے لگاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے, اور آج ہم کتنی محبت کرتے ہیں. امام حسین کے نام پر ڈھول بجائے جاتے ہیں, امام حسین کے نام پر ناچ رچا جاتا ہے, امام حسین کے نام پر میلے لگائے جاتے ہیں, حسین کے نام پر گندے گندے میلوں میں کام کیے جاتے ہیں. امام حسین کی محبت ہے. اور لوگوں قیامت کے دن سے ڈرو. امام حسین کے سامنے پڑ گئے تو کیا جواب دو گے؟ آج جو امام حسین کے نام پر لمبے لمبے تعزیے بنانا, لمبے لمبے محرم بنانا, اور امام حسین کے نام پر ڈھول بجانا, امام حسین کے نام پر ایسے کام کرنا جو خلاف سنت ہو, خلاف شریعت ہو, خلاف حدیث ہو, یاد رکھنا اگر امام حسین کی محبت میں ہم نے ڈھول بجایا ہے, وہ امام حسین کی محبت میں نہیں بلکہ امام حسین کی عداوت میں ہم نے ڈھول بجایا ہے, اور یزید کی محبت میں ہم نے ڈھول بجایا ہے. کل قیامت کے دن امام حسین کا سامنا اگر ہو گیا, اور ڈھول بجانے والوں, اور تاشا بجانے والوں, اور لمبے لمبے میلوں میں جا کر کے اپنی خواتین کو لے کر کے وہاں انار کا جوس پینے والوں, اگر کل قیامت کے دن فاطمہ الزہرا کا سامنا اگر ہو گیا تو کیا جواب دو گے؟ کل قیامت کے دن امام حسین کا سامنا اگر ہو گیا تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے یاد رکھے, امام حسین سے سچی محبت کر لیں. اور محبت کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ڈھول بجائے جائیں, محبت کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہے میلے لگائے جائیں, محبت کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر تاشے بجائے جائیں, بلکہ محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے نام کی قرآن خوانی کری جائے, ان کے نام کی میلاد پاک پڑھوائی جائے, ان کے نام کا سبیل کیا جائے, ان کے نام کا لنگر کیا جائے, ان کے نام کے تحفے تحائف غریبوں میں تقسیم کیے جائیں. انشاءاللہ یاد رکھنا امام حسین سے سچی محبت ہوگی تو رب کائنات اسی محبت کے وسیلے ہمارے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا.